بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسلمانوں میں جو فرقہ واریت کا معاملہ ہے وہ انہی جذبات کے عدم توازن کے نتیجے میں، جذبات کے ان بیلنس ہونے کے نتیجے میں ہے کہ وہ اپنے جذبات کو دین کے تابع نہیں کرتے، دین کو اپنے جذبات کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن کو چھوڑا جا رہا ہے، قوالی آ رہی ہے، قوالی شروع، نعتیں آ رہی ہیں۔ وہ درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کے مقابلے میں خود ساختہ ایک انہوں نے عبارت بنا لی۔ نماز میں آپ درود کون سا پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل، یہی پڑھتے ہیں؟ کھڑے ہوئے قیام کی حالت میں پڑھتے ہیں؟ کیوں قیام کی حالت میں کیوں نہیں پڑھتے؟ حضور سے محبت نہیں ہے؟ ادب پہلا قرینہ ہے، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ محبت کے وہی اسلوب، وہی انداز اللہ کے ہاں قابل قبول ہے جو انداز آپ کو حضور کے غلاموں نے سکھائے، حضور کے شاگردوں نے، صحابہ نے سکھائے۔ اللہ نے حکم فرمایا درود شریف پڑھو، میں اپنے محبوب پر رحمتیں بھیجتا ہوں، میرے فرشتے بھی رحمت عالم پر بھیجتے ہیں، رحمتیں تم بھی بھیجو۔ تو صحابہ نے پوچھا کیف نصلی علیک، اللہ کے رسول ہم کیسے آپ پر درود پڑھیں؟ یہ درود حضور نے سکھایا ہے، صلو پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود حضور نے خود سکھایا ہے امت کو، اور تمام خلفائے راشدین اسی کو پڑھتے رہے ہیں، اور نماز میں بھی یہی پڑھا جاتا ہے، نماز میں بھی بیٹھ کر پڑھا جاتا ہے۔ قیام میں کیا ہوتا ہے؟ تلاوت ہوتی ہے۔ رکوع میں کیا ہوتا ہے؟ تسبیح ہوتی ہے۔ سجدے میں کیا ہوتا ہے؟ تسبیح ہوتی ہے۔ دیکھیے قیام عاجزی کی ایک ادا ہے، رکوع اس سے زیادہ عاجزی کی ادا ہے، پھر سجدہ اس سے زیادہ عاجزی کی انتہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا عاجزی کی ساری ادائیں میرے لیے، عاجزی کی ساری ادائیں میرے لیے، کوئی اور اس میں شریک نہیں۔ یاد رکھنا اللہ بہت سینسٹیو ہے اپنی توحید کے معاملے میں، نو کمپرومائز، نو کمپرومائز ان توحید باری تعالی۔ توحید میں رب العالمین اتنا حساس ہے، اتنا حساس ہے کہ اپنے محبوب کو بھی اپنا پارٹنر نہیں بناتا، اپنے محبوب کو بھی اپنا شریک برداشت نہیں کرتا۔ قیام میرے لیے، رکوع میرے لیے، سجدہ میرے لیے۔ جب قیام میں ہو تو تلاوت کرو، جب رکوع میں ہو تو میری تسبیح کرو، جب سجدے میں ہو تو میری تسبیح کرو۔ اب جب بیٹھ جاؤ تو پھر میرے محبوب پر درود و سلام بھی پڑھو کہ جب تک درود نہیں پڑھو گے نہ تمہارا قیام قبول کروں گا، نہ رکوع قبول کروں گا، نہ سجدہ قبول کروں گا۔ یہ سب کچھ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تم میرے محبوب پر درود و سلام نہیں پڑھو گے۔ لیکن درود و سلام کس وقت پڑھو؟ جب بیٹھ جاؤ۔ اور درود و سلام کون سا پڑھو؟ جو رسول اللہ نے سکھایا ہے، وہ درود پڑھو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور صحابہ نے اور اہل بیت نے پڑھ کے بتایا ہے۔ یہ اس دور کے فرقہ واریت کے پہلوان کا خود ساختہ نہ، جو گروپ میں کھڑے ہو کر پڑھتا ہے، جس کی صرف ایک ہی خوبی ہے کہ وہ میوزیکل پوائنٹ پہ